دنیا میں تو کل قیامت والے دن اللہ اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 3 جگہوں میں موجود ہے، اور بھی بے شمار حدیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہو شخص الامام العادل، کہ جو عدل کرنے والا حکمران، جو دنیا میں عدل کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں حاکم بن جائے اور عدل و انصاف کرتا ہو تو اللہ اسے کل اپنا رحمت والا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک جج ہوتا ہے، اگر وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرے تو 1000 رکعت نماز نفل جتنا ثواب ہے اسے صرف اچھا فیصلہ عدالت کی فیصلہ جو ہوتا ہے اس عدالت میں بیٹھنے والے شخص کو بھی اتنا ثواب ہے۔ ایک بندہ 1000 نفل پڑھ رہا ہو اور دوسرا وہ قاضی ہو جو صحیح معنوں میں فیصلہ کر رہا ہو، تو جتنا 1000 نفل پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا وہ عدالت میں بیٹھنے والے جج کو بھی ثواب ملتا ہے جب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اس سے یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی کی عدالتوں میں بیٹھنے والے ججوں کی بات نہیں ہو رہی، مطلق بات ہو رہی کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور صحیح معنوں میں صحیح انداز سے انصاف کرنے والا ہو۔ اگر ایک جج ہو تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی عادل حکمران ہو اور اس کے عدل کی وجہ سے لوگ اس سے خوش ہوں تو اللہ کل قیامت والے دن اسے اپنی رحمت والا سایہ عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص شاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا شخص جس کو ابھی جوانی ملی تھی، جوانی چڑھی تھی، تو جوانی کے چڑھتے ہی اس نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی عبادت میں گزار دیا۔ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے رحمت کے سائے میں ایسے نوجوان کو بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ نوجوان شخص ہے، جوانی چڑھی لیکن اس نے اپنی ساری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک مرنے دم تک اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاری۔ تو کل قیامت والے دن جب محشر کا مقام ہوگا تو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ یہ شخص بھی دھوپ سے معروف ہوگا۔ تو جوانی، جب انسان جوان ہو، بچہ جوان ہو، تو اس وقت سے لے کر مرتے دم تک وہ اپنے رب کی عبادت میں اپنے لمحے کو گزارے گا تو کل قیامت والے دن اسے بھی رحمت کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ نظام ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر بڑے عابد اور زاہد بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ اس نوجوان کا ہے جو ہر لمحہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے شخص کے لیے فرمایا کہ رجل قلبه معلق فی المسجد، ایسا شخص جس کا ہر وقت دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا کریں گے۔ مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ۔ آج اتنا مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا، اگر ہم اپنا تعلق خدا کے گھر سے لگائیں گے تو کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو اللہ رب العزت ایسے شخص پر کرم فرمائیں گے جس کا ہر وقت خیال میں مساجد رہتا، ظہر کی نماز پڑھ لی تو جا کر دکان میں بیٹھا ہے تو اس کا دل عصر کی نماز کی طرف لگا ہوا، توجہ اس کی ساری نماز کی طرف ہے کہ کب نماز کا وقت ہو جائے تو میں جاؤں اور مسجد میں نماز ادا کروں۔ عصر کی نماز پڑھ لے تو پھر مغرب کا وقت کے انتظار میں بیٹھا گھر میں ہے یا دکان میں ہے یا اپنے کام میں، لیکن وہاں پر بیٹھ کر بھی اس کے خیالات مساجد کی طرف رکے ہوئے ہیں، ان کے خیالوں میں مساجد ہے، نماز ہے، تو اللہ اس پر بھی اپنا کرم فرمائے گا۔ ہم تو وہ نمازی ہیں نا،
مساجد میں آ کر بھی ہمارے ذہنوں سے ہمارے کاروبار، ہمارا گھر، ہمارے دوست احباب نہیں جاتے، لیکن یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو مساجدوں میں نہ رہ کر بھی ان کا خیال آپ مسجد میں لگا ہے۔ یہ نماز کب ہوگی تو میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا، آذان کب ہوگی تو آذان سن کر میں مسجد کی طرف جاؤں گا۔ تو ایسا شخص قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ ایسے شخص پر بھی اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا وہ شخص رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے محبت کرنے کی وجہ سے میرے رب کی ذات مبارکہ ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ نمازیہ نماز پڑھنے آئے تو ایک دوسرے سے محبت سے ملیں، محبت سے کیوں مل رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، نیک بننے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور کسی سے بولنا چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، رب اس سے ناراض ہے، اگر میں نے اپنا تعلق اس سے جوڑ لیا تو میرے اوپر بھی میرا رب ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے اس سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے پیسے اور دولت کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے چھوٹتا ہے کہ یہ نیکیاں نہیں کرتا، گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کا غضب اس پر پڑے گا، اگر میں اس سے الگ ہو جاؤں تو اللہ مجھے اس سے محفوظ کرتا ہے۔ آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب نمازی آئے، ایک دوسرے سے سلام کیا، محبت کا اظہار کیا، تو ایک دوسرے سے مل کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے مل رہے ہیں، اور جن کے سینوں میں ایک بندے کا احترام ہو، دوسرے مسلمان کا احترام ہو، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس سے محبت اس وجہ سے کرتا ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ ایسے شخص پر بھی اپنی رحمت کا سایہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ پانچواں وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا فضاقت عیناہ، ایسا شخص، ایسا مرد جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خالیا، تنہائی میں، کہ تنہا بیٹھ کر، اکیلا بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے کرتے فضاقت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو اللہ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اسے عرش میں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ تنہائی کے عالم میں بیٹھے اور اپنے رب کو یاد کرے، اس کا ذکر کرتے کرتے اپنے گناہوں کو یاد کیا، پھر آنکھوں سے آنسو نکل رہے کہ کل میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یوں نہیں بتایا گیا کہ مجمع میں بیٹھ کر روئے، مسئلہ یہ ہے کہ روئے جہاں پر بھی، لیکن ریاکاری سے نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، نفل عبادات بھی کرتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو جا کر خواہ مخواہ بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو خواہ مخواہ بتاتے ہیں تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، جب ریاکاری آتی ہے تو عبادت بھی کی اور ظاہر وقت بھی نکالا، عبادت بھی کی، اور ریاکاری کر کے اس عبادت کو ظاہر کر دیا۔ اور یہاں پر خالیان تنہائی میں بیٹھ کر، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، جو بھی وقت میسر آئے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ کے سایہ رحمت میں بھی اس شخص کو بھی جگہ عطا فرماتی ہے۔ وہ شخص بھی اس دھوپ سے، اس پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہے راجل ذات المرات ذات منصب وجمال انی اخاف اللہ، کہ کوئی عورت کسی مرد کو غلط کاری کے لیے دعوت دے، یا کوئی مرد کسی عورت کو غلط کاری کے لیے دعوت دے،
اور وہ شخص یا عورت اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ انی اخاف ہوگا، تو کہے کہ میں اپنے رب کا خوف اپنے سینے میں رکھتا ہوں، تو کل قیامت والے دن ایسے شخص کو بھی اللہ سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے جو اس نے گناہ چھوڑا کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور فرمایا ساتھ وہ شخص ہے رجل تصدق بصدقۃ، کیسا مرد جو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فَأَخَفَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ، کیسا شخص جب وہ خیرات کرتا ہے ایسا اپنے آپ کو مخفی رکھتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جب وہ خیرات کرتا ہے دائنے ہاتھ سے خیرات کرتا ہے تو بائنے ہاتھ کو بھی خبر تک نہیں ہوتی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کر کسی کو خیرات دے دیا، دوسرے ہاتھ سے گنا نہیں کہ کتنی خیرات دے رہا، اور اسے علم بھی نہیں ہے کہ کتنی خیرات میں دے رہا، صرف خیرات کا مقصد اللہ کی رضا۔ تو کل قیامت والے دن جب سورج سوابے پر ہوگا اور دودھ کی اتنی کنڈیشن ہوگی کہ ہر بندہ پسینے میں شراب ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص قیامت والے دن اس معاشر کی گرمی سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہ 7 قسم کی شخص جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے کے جگہ عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خوف خدا کوئی اتنا عام نہیں ہے کہ ہر شخص کے سینے میں آ جاتا ہے، ہر شخص خوف خدا سے رونا شروع کر دے، یہ اللہ رب العزت کسی بندے کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ أَدْمَعَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ جو خوف خدا سے نکلنے والا ایک آنسو أَحَبُّ إِلَىٰ أَن تَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِینَارٍ، مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ صرف خوف خدا سے ایک بندہ ہو جو بِأَلْفِ دینار 1000 دینار صدقہ کر رہا، خیرات کر رہا، غریبوں کو دے رہا، اور دوسرا وہ شخص جو صرف کسی کونے میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے رو رہا، فرماتے ہیں کہ یہ جو رونا ہے صدقہ کرنے سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام